اور اس بڑے بکسے میں کچھ اس میں سوراخ تھے درازے، جس سے وہ خود کر رہا تھا، اور وہ تھوڑا پیچھے بھی ہو گیا، آگے آگے کولی جا رہے ہیں کہ فلاں چوراہے پر رکھ دو اس کو۔ اتنے میں اس بڑے بکسے کے اندر سے آواز سنی کولی لوگوں نے، مزدوروں نے، کہ میں جج ہوں شہر کا، بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں، حسن ظالم سے پھنس گیا ہوں میں۔ ایک آدھا شعر ہے یہ، حسن ظالم سے پھنس گیا ہوں میں۔ مزدوروں نے کہا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ دیکھو یہ تم کو تھوڑا سا پیسہ دے گا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ خزانہ میرے پاس ہے، لاکھوں روپیہ تم دونوں کو دوں گا، تم فوراً جاؤ، میرا اسسٹنٹ قاضی جو ہے، نائب جج اور نائب قاضی، اس کو اطلاع کر دو کہ جج بری طرح پھنسا ہوا ہے، جلدی سے خزانے سے لے جاؤ، اس کو خرید لو، بکسا خرید لو، اگر بکسا نہیں خریدا تو یہ ڈالی میں آگ لگا دے گا۔ اب بکسا چوراہے پر چھوڑ کر وہ بھاگے اسسٹنٹ قاضی کے پاس، اور یہ اور چلا رہا ہے کہ دیکھو مٹھی کی بوتل میرے پاس ہے، ابھی میں اس کو جلاتا ہوں۔ اتنے میں اسسٹنٹ قاضی آ گیا، اس نے کہا بھائی کیوں آگ جلا رہے ہو؟ کہا بھائی اسی کی وجہ سے تو میں یہ زکات خیرات نہیں بھی پا رہا ہوں۔ کہا تو جلاتے کیوں ہو؟ بیچ دو۔ کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا اگر پیسہ اچھا ملا۔ تو اس نے کہا کیا مارکیٹ ریٹ سے نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا اس بکسے کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے، تم کو کیا خبر کہ یہ بکسا کتنا قیمتی ہے؟ اس نے کہا بھائی رحم کرو، اتنا زیادہ دام مت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو زیادہ باتیں مت کرو، یہ مٹی کی تیل کی بوتل ہے اور دیا سلائی ساتھ میں ہے، ابھی آگ لگ جائے گی تب پھر پچھتاؤ گے، جلد سے جلد خرید لو، گفتگو میں میرا وقت اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اب بھائی کیا لوگے؟ اسسٹنٹ قاضی نے کہا کیا لوگے اس بکسے کا؟ وہ تو جانتا تھا اس بکسے میں قاضی چھپا ہوا، بکسے کی قیمت تھوڑی مانگ رہا تھا، وہ محفل بکسے کی ساتھ مانگ رہا تھا، بکسا میں محفل بکسا سے۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 3 لاکھ ہے، اس زمانے کا سکہ، جو کہ ہم سوچا دل میں 10-20 سال کھائیں گے خوب۔ اس نے کہا کہ بھائی ذرا کچھ تو ریٹ کم کرو۔ اس نے دیکھو اب ایک دفعہ ریٹ بنا دیا چوہا، اب اگر تم نے بات کی تو بس فوراً میں آگ لگا دوں گا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے رات میں اس بکسے میں آگ لگانا ہے، اب قسم توڑوں گا کفارہ ادا کروں گا اور تم فوراً پیسے دے دو۔ اس نے ادا کر دیا، کیونکہ اب سوچا کہ ہمارے آفیسر اور ہمارے سر ابھی ختم ہو جائیں گے جل کے، وہ مانگا دام دے دیا، اور انہی کلیوں سے اس کو لے کر وہ بھاگ گیا اسسٹنٹ قاضی خرید کر کے۔ اور جب ان کے قاضی صاحب کے مکان میں ان کو داخل کیا اور وہیں بکسا کھول دیا تالا، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب جج صاحب اس بکسے سے نکلے، تالا کھولا گیا تو انہوں نے کہا جلدی پانی لاؤ۔ سب دھو دھا کے کپڑا بدل کر اور جلدی سے 10 رکعت 12 رکعت توبہ پڑھی، اور ہر 2 رکعت کے بعد رونا شروع کر دیا کہ اللہ رحم کرو، کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا، کسی حسین پر بدنظری نہیں کروں گا، اس لعنتی فعل نے ہم کو کہاں سے کہاں رسوا کر دیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک ان لوگوں نے اس پیسے سے کھایا۔ 10 سال کے بعد پھر وہ عورت وہیں عدالت میں آئی قاضی صاحب کے، اور پھر وہی کاجل لگایا مارکے والا، اور جب اس نے آنکھ مارا تو ان کا خبیث کہیں کی ہم یہاں سے نالاج، ایک دفعہ تو مجھے پھنسا دیا، پھر دوبارہ آئی، اس کو کہا پولیس والوں سے دھکے دے کر اس کو نکالو۔ یہ قصہ ختم ہونے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے اپنے نفس کی تمام بدماشیوں سمیت کسی اللہ والے سے بک جاؤ، اپنا بکسا فروخت کر لو، جلدی کرو، دیر نہ کرو ورنہ آگ لگا دے گا شیطان، ایسے فعل خبیث میں مبتلا کر دے گا کہ تمہیں آگ لگا دے گا۔ لہذا بیعت کرنے میں اللہ والوں سے دیری مت کرو، کیونکہ وہ بکسا بھی جب بک گیا ہے تب نجات ملا ہے قاضی صاحب کو، اور بیعت مانے بیچنے کے ہیں۔ تم بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ بیعت کر لو تو تمہارے عیب اور تمہاری رسوائی اور آگ جلنے کے تمام خطرات اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ تم کو نجات مل جائے گی۔ لہذا بیعت کرنے میں دیر مت کرو،
وہ بکسا اگر بیت نہ ہوتا، بکتا نہیں، اگر فروخت نہ ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا اس کا؟ نہ بکسا رہتا نہ اس کے اندر والا رہتا۔ جاوید آئیے، اور شرح میری ختم ہوئی، باقی پڑھو، باقی اشعار سنو۔ یہ شعر شاعری نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ پڑھیے، 4 شعر اور باقی ہے، اس کے سننے کے بعد پھر تھوڑا سا اور کوئی نثر سنا دیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ، یہ قصہ کبھی سنا تھا؟ نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، وہ خزانے میرے سینے کے اندر ہیں الحمدللہ۔ یہ قصہ میری اور بات شاید بھول جائے، مگر محمود غزنوی والا قصہ، بادشاہ والا، اور آج یہ قاضی صاحب کا شاید ہی کوئی بھولے گا۔ راستے بھر، بلکہ رات میں جب چادر اوڑھ کے لیٹو گے تو بھی ہنسو گے، یار قاضی اچھا پھنسا تھا، کہیں میں بھی نہ پھنس جاؤں۔ آپ میرے نوجوانوں کو اس سے ہدایت ملے گی کہ ٹیڈیوں کے چکر میں مت آؤ، عاشق مولا بن جاؤ تو تمہارے جوتے جوانی سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ جوان بچہ اللہ والا جا رہا ہے، اس کے جوتے اٹھا لو، یہ معمولی جوانی نہیں ہے اس کی جوانی اتنی قیمتی ہے کہ مولا تعالیٰ پر، خدا تعالیٰ پر فدا ہوئی ہے، تم سے دعائیں لوگ لیں گے۔ اور ٹیڈیوں کے چکر میں جاؤ گے تو یاد رکھو، جوتے تمہارے اٹھائے نہیں جائیں گے، تمہارے سر پر مارنے کے لیے اٹھائے جائیں گے، احترام نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بتاؤ کتنا فرق ہے عاشق مولا میں اور عاشق لیلا میں، مگر بیوی حلال کی مستثنا ہے۔ اس کی جتنی محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے اس کے لیے، بہت بڑے مالک کی سفارش ہے کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یہ تمہاری بیویاں خالی نہیں ہیں، میری بندیاں بھی ہیں، نکاح شریعت کے حکم سے تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ان کو ستاؤ مت، ان کو پیار کے لیے دیا گیا ہے، ان کو سکون کے لیے دیا گیا ہے، ان کو مودت اور رحمت، محبت اور رحمت کے لیے دیا گیا ہے۔ اور ہسبینڈ تم اپنے کو کہلاتے ہو، جس کا ترجمہ اختر یہ کرتا ہے۔ انگریزی دانوں غور سے سنو، ابھی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، جو ڈکشنری میری ابھی کھلنے والی ہے۔ ہسبینڈ مانے کیا ہے کہ بیوی کو جب دیکھو تو ہنسو اور بین بجاؤ، یعنی خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ بین بجانے کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، نہیں تو جا کر کہو دیکھو مولانا نے تو آج بین بجانے کو جائز کر دیا، بین بجانا تو حرام ہے۔ میاں محاورہ اور ہے، کہتے ہیں نا چین کی بنسی بجاؤ، تو کیا بنسی بجانے کا ہے؟ یعنی چین کی نیند سو جاؤ۔ تم ہمارے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے تو طوطے ہوتے تھوڑی تھے، یعنی تعجب میں پڑ گیا، میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو زمین نکل گئی تو کھڑے کہاں ہو؟ یہ سب محاورات ہیں، محاورات کو لغت سے مت حل کرو، محاورے کو محاورہ سمجھو کہ تمہارے تعجب کے ایسا ہوا کہ جیسے کہ گویا کہ اچھا اتنی زور سے بولتے ہو کہ تم آسمان سے زمین کو ملاتے ہو، آسمان کو سر پر اٹھا لیا تم نے تو اتنا زور سے چلاتے ہو، کیا آسمان سر پر اٹھایا اس نے؟ یہ سب محاورات ہیں، اس کو لغت تو بینڈ بجانے کا مطلب خوشیاں دکھاؤ، بیوی کو پیار کرو، خوشی مسکراؤ اور ہنسو، ہنس حکم ہے، ہنس بینڈ امر ہے یہ۔ جب میں نے ساؤتھ افریقہ انگریزی ملکوں میں اس کو بیان کیا، برطانیہ افریقہ میں، تو انگریزی نہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ عجیب مدعا ہے، اس کی ڈکشنری پر کتنی نظر ہے، بہت زبردست، حالانکہ میں نے اسکول کا مووی نہیں دیکھا۔ اس لیے کبھی انگریزی میں نصیحت کرتا ہوں کہ مت دیکھو کسی کا میک اپ، ورنہ نفس میں اٹھے گا پیک اپ، نہ دیکھو کسی عورت کا پیک اپ، نہیں میک اپ، اور ورنہ اٹھے گا نفس میں پیک اپ۔ اور مجھ سے کہا کہ تمہارا چیک اپ کرائیں گے افریقہ والوں نے، میں نے کہا پہلے چیک اپ بعد میں کرانا، پہلے کچپ کھلاؤ، پھلوڑیاں کھلاؤ، اس کے ساتھ کچپ بھی کھلاؤ، پھر چیک اپ کا نمبر آئے گا۔ وزن ملا دیتا ہوں، اچھا میں سوچتا بھی نہیں، وزن خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ ایک صاحب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بلا مجبوری ٹیک لگا کر میری تقریر سن رہے تھے، میں نے کہا ٹیک مت لگاؤ، تم جوان آدمی ہو، کوئی کمر میں درد ہے؟ ان کا نہیں، میں نے کہا پھر تم ٹیک لگائے ہوئے ہو، ٹیک لگاؤ گے تو شیطان اوور ٹیک کرے گا پھر۔ آمین۔